بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان آمد کی قسط نمبر 3 آپ کے پیش خدمت ہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے رخصت ہونے کے بعد مختلف ممالک کی سیاحت فرماتے رہے اور سمرقند، بخارا، تاشقند اور بغداد اور دیگر ریاستوں سے ہوتے ہوئے بلخ پہنچے اور بلخ کے بعد آپ نے غزنی میں افغانستان میں کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ یہاں پہنچ کر آپ ٹھہر گئے اور ہدایت غیبی کے منتظر رہے۔ بالآخر آپ کی زندگی میں وہ مبارک ترین گھڑی آئی جب ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ کو اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمایا اور پھر آپ کو ہندوستان جانے کی ہدایت فرمائی۔ آپ کو دربار رسالت سے سلطان الہند کا لقب پہلے ہی حاصل ہو چکا تھا، لیکن سفر کی اجازت اور حکم اب ملا تھا، لہذا آقا علیہ الصلاۃ والسلام و تسلیم سے سفر اجازت پاتے ہی آپ سب سے پہلے بر صغیر کے تاریخی شہر لاہور میں تشریف لائے اور مشہور بزرگ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ یہاں پر آپ نے چلہ کشی کی۔ یہ چلہ گاہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار مبارک کے نزدیک آج بھی موجود ہے۔ اس متبرک مقام کو ایک بند کمرے کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حضرت سید علی حجویری سے فیض روحانی حاصل کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب لاہور سے رخصت ہونے لگے تو آپ کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک شعر مبارک کہا جو آج بھی حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر تحریر کیا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملاں رہنما۔ اللہ تعالیٰ کے نور کا مظہر داتا گنج بخش جہاں کے لیے فیض، ناقص لوگوں کے لیے مرشد کامل اور کامل لوگوں کے لیے رہنما ہیں۔ آپ پھر لاہور سے ملتان تشریف لائے۔ ملتان اس زمانے میں مشرقی علوم اور فنون کا مرکز تھا۔ یہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 5 سال تک قیام فرمایا اور سنسکرت زبان سیکھی۔ آپ کے لیے اس زبان کی تعلیم نہایت ضروری تھی۔ حضرت خواجہ عنقریب ہندو قوم کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کرنے والے تھے، اس لیے مقامی زبان سے آگاہ ہونا ضروری تھا۔ ملتان سے آپ دلی تشریف لے گئے۔ دلی میں مختصر قیام کے بعد حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف روانہ ہو گئے۔ اسی خطہ زمین کو آپ نے اپنی تبلیغ کا مستقل مرکز بنایا۔ ناظرین و سامعین، اجمیر کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ شہر آگرہ کے مغرب میں تارا گڑھ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کا بنایا ہوا قلعہ ہے جس کے گرد فصیل آج بھی موجود ہے۔ اجمیر ہندوستان کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے۔ بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد 2 صدی عیسوی میں راجہ اجے پال نے رکھی تھی۔ آج جہاں یہ شہر آباد ہے، ماضی بعید میں اس مقام پر نہ تھا بلکہ جنوب میں پہاڑوں کے اندر بسایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آثار قدیمہ کے شائقین جب بھی اس تاریخی بستی کو دیکھنے جاتے ہیں تو انہیں قدیم اجمیر کے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ جس وقت حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف پہنچے تو اس وقت دلی اور اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اجمیر کے نواح میں اپنی خانقاہ تعمیر کی۔ یہ خانقاہ کیا تھی؟ گھاس پھوس کی ایک مختصر سی کمرہ اور جھونپڑی تھی جس میں حضرت سلطان الہند قیام فرماتے تھے۔
نماز کا مصلی تھا، پانی کا برتن اور ایک معمولی سا جوڑا۔ یہ تھا شہنشاہ معرفت کا کل سامان۔ کچھ دن تک مقامی راجپوتوں نے آپ کے قیام کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ شروع میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی ایک ایسا جوگی اور سادھو سمجھا گیا جو دنیا سے نجات حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ہنگاموں سے دور جنگل میں آ بسا تھا۔ مگر جب کچھ لوگوں نے حضرت خواجہ غریب نواز کی جھونپڑی میں آ کر آپ کو قریب سے دیکھا تو یہ راز کھلا کہ اس شخص کی وضاقتہ ہندو سنیاسیوں سے بالکل مختلف تھی۔ پھر یہ چے میں گوئیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ راجپوت حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھنے کے لیے آتے اور دیکھتے ہی رہ جاتے۔ آپ کے نورانی چہرے پر ایسی کشش تھی جسے مقامی ہندو کوئی نام نہیں دے پا رہے تھے، لیکن ان کے دل خود بخود اس بزرگ ہستی کی طرف کھنچے چلے جا رہے تھے۔ راجپوتوں کو یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز ہندو مذہب کی مختلف شاخوں میں سے کسی پر عمل کرنے والے نہیں تھے، مگر چونکہ انہوں نے آج تک راجستھان کے علاقے میں کسی مسلمان کو عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے حضرت خواجہ کی مذہب کی حقیقت جاننے سے قاصر تھے۔ پھر ایک دن کچھ راجپوت آپ کی جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز ذکر الہی میں مصروف تھے۔ راجپوت خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، یہاں تک کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب ذکر الہی سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان سے نرم لہجے میں گفتگو کی اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیسے آئے ہو؟ تو مقامی لوگ اپنی زبان میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہم کچھ دنوں سے یہاں جنگل میں آپ کو تنہا دیکھ رہے ہیں۔ ایک راجپوت نے تیز لہجے میں کہا، اس کی آواز میں فطری سختی تھی۔ آج سوچا کہ تمہاری آمد کا سبب پوچھیں کہ آخر آپ کون ہیں اور یہاں کس لیے آئے ہیں؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے نرم و شیریں لہجے میں ان کی ہی زبان میں اور ان کی ہی بولی میں گفتگو کی اور پوچھا کہ کیا میرے آنے کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، تم ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ ایک راجپوت کے لہجے میں غرور اور تکبر کی جھلک نمایاں تھی۔ پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارا تعلق کس سے ہے اور تم اجمیر میں کیوں آئے ہو؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور تمہیں اپنے اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اب کی بار حضرت خواجہ غریب نواز کے لہجے سے جلال روحانی ظاہر ہو رہا تھا۔ مسلمان کا نام سن کر راجپوت اچھل پڑے، ان کے ذہنوں میں بے شمار چھائیاں لرزنے لگی تو پوچھنے لگے کہ کیا بزرگ تمہارا تعلق شہاب الدین غوری کی قوم سے ہے؟ ایک راجپوت نے نہایت ہی تند و تیز لہجے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ بھی میرا دینی بھائی ہے۔ حضرت خواجہ سمجھ چکے تھے کہ آئندہ چند لمحوں میں کیا پیش آنے والا ہے، اس لیے آپ نے بھی بلند آواز میں فرمایا کہ ہاں، وہ بھی میرا دینی بھائی ہے، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا۔ دوسرے راجپوت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز گفتگو تحقیر آمیز تھا، لیکن ہم نے شہاب الدین غوری کو ذلت آمیز شکست دے کر وہ پیغام غیر راجپوتوں کی زمین میں دفن کر دیا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز کے جلال میں اضافہ ہو گیا۔ آپ نے پرجلال ہو کر فرمایا کہ سنو، اللہ کا پیغام کبھی دفن نہیں ہوتا۔ تم سے پہلے کتنی قومیں یہاں آباد تھیں، دیکھ لو آج تک ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا بھی ہلاک ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ غوری تو اپنے ہمراہ ایک بڑا لشکر لے کر آیا تھا، لیکن میں تمہارے درمیان تنہا موجود ہوں، پھر بھی میں تمہیں خدا کا پیغام سنا رہا ہوں۔ اگر تمہیں خدا کا پیغام سننا ہے
تو سن لو، اور اگر تم نہیں سننا چاہتے تو پھر اپنے کان بند کر لو۔ اگر تم اپنے کان بند بھی کر لو گے تو اللہ کا پیغام تمہاری سماعتوں میں شگاف ڈال دے گا، چاہے اس کشمکش میں پورا ہندوستان زیر و زبر ہو جائے، لیکن سن لو، اللہ کا پیغام تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر کر رہے گا۔ جاؤ اپنے دروازے بند کر لو، دل و دماغ پر پہرے بٹھا لو، مگر ہدایت کی لکیر اور روشنی تمہارے آہنی دروازوں سے گزر کر بھی تم تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا اور ایک ایسے انسان کی طرف سے کیا جا رہا تھا جو ایک سرکش قوم کے حلقے میں تنہا بیٹھا تھا۔ راجپوتوں کو حضرت خواجہ غریب نواز کی یہ بے باک گفتگو ناگوار گزری۔ کہنے لگے کہ ہم اپنی سرزمین پر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ یہ زمین اللہ کی زمین ہے، اگر کسی انسان کی ملکیت ہوتی تو تمہارے باپ دادا موت کا ذائقہ نہ چکھتے اور اس زمین کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی گفتگو منطقی لیکن لہجہ پرجلال تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، ہم سب اس زمین پر اللہ کے کرایہ دار ہیں اور عنقریب ایک ایک کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ تو راجپوتوں نے بگڑ کر کہا کہ ہم کسی اللہ کو نہیں جانتے اور زمین و آسمان پر ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے، اور درویش اگر تم مزید یہاں رہنا چاہتے ہو تو تمہارے قیام کی ایک ہی صورت ہوگی کہ آئندہ تم اپنی زبان پر اللہ کا نام نہیں لاؤ گے، اور حق کے اظہار پر ان کی طرف سے یہ پہلی پابندی تھی جو حضرت خواجہ پر وہ لگا رہے تھے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پرجلال ہو کر فرمایا کہ سنو، میرے لیے تو اللہ ہی سب کچھ ہے اور میں اسی کے نام سے زندہ ہوں، اور تمہیں بھی اس نام کی برکت سے زندہ کرنے آیا ہوں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے جواب پر راجپوت خفا ہونے کی بجائے کھل کھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ درویش، تمہیں اپنی زندگی میں نہ اچھی غذا میسر ہے، نہ تمہارے پاس اچھا لباس ہے، نہ تمہارے پاس کوئی محل اور مکان ہے، پہلے تم خود کو تو زندہ کر لو۔ راجپوتوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ میرے لیے میری زندگی میں ایک جوڑا لباس، 4 گز زمین اور جنگلی پھل کافی ہیں۔ تم اپنی فکر کرو، اس شان و شوکت کے باوجود آنے والا وقت تمہاری سانسیں غصب کر لے گا، پھر تم اس دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جہاں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت خواجہ نے در پردہ اپنے خدا کا پیغام ان کو ہلکے انداز میں، مبہم انداز میں پہنچا دیا تھا۔ کہنے لگے کہ آخر تم کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ تمہارے اللہ کا وہ کون سا پیغام ہے جو تم ہمیں سنانا چاہتے ہو؟ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہونٹوں پر ایک دل نواز تبسم ابھر آیا۔ پھر آپ نے سنسکرت زبان میں سورہ اخلاص کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، سنو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر شے سے وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرے۔ جن خداؤں، دیوتاؤں اور بتوں کی تم اپنے ہاتھوں سے تراشنے کے بعد پوجا کرتے ہو، وہ عبادت کے لائق کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں جو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتیں۔ پھر تم کس امید پر ان کے آگے اپنا دامن مراد پھیلاتے ہو؟ یہ تو خود تمہاری طرح محتاج ہیں، تم انہیں ایک مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھتے ہو۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس بت خانہ اجمیر میں پہلی اسلام کی اذان دی تھی۔ راجپوتوں کی سماعتیں اس اذان کی آواز سے ناآشنا تھیں۔ ایک درویش بے مایہ نے ان کے آباء و اجداد کی رسموں کو پامال کر ڈالا تھا۔ راجپوت
جوش غضب میں کھڑے ہو گئے، تلواریں بے نیام کیں اور پھر آگے بڑھ کر اس مسلمان فقیر کو تہ تیغ کر دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز کے جلال روحانی کی ایک برق لہر نے ان کے ہاتھوں کو مفلوج کر دیا اور ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا، شمشیریں ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ پھر وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے جنہوں نے آج تک میدان جنگ میں کبھی اپنی پشت نہیں دکھائی تھی۔ عجیب منظر تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ راجستھانوں کے صحرا میں، پہاڑوں کے سنگلاخ چٹانوں میں، ہند کے قدیم بت خانوں میں اور گمراہ شاہی ایوانوں میں ایک پیغام گونج رہا تھا، حق آیا، باطل فرار ہو گیا۔ باطل تو فرار ہونے کے لیے ہے۔ وہ راجپوت جو کچھ دیر پہلے اپنی بہادری کی داستانیں بیان کر رہے تھے، حضرت خواجہ غریب نواز کی ایک نگاہ جلال کا تاب بھی نہ لا سکے اور فرار ہو گئے۔ دوستوں، مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ جماعت جب وہاں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچی تو ایک اور پھر جماعت حضرت خواجہ غریب نواز سے بدلہ لینے کے لیے لشکر تیار کر کے حضرت خواجہ غریب نواز کے جھونپڑے کی طرف روانہ ہونے لگی تو پہلی جماعت نے ان کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے کہ اس فقیر نے ہمارے دیوتاؤں کی توہین کی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی رسموں کو برا بھلا کہا ہے، ہم انتقام لیں گے۔ راجپوت اپنے جسموں پر تلواریں سجائے دلوں میں نفرت اور حسد کا غبار لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی جھونپڑی میں داخل ہوئے تو آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، حالت سجدہ میں تھے۔ راجپوت کہنے لگے کہ اس بے خبری کے عالم میں حضرت خواجہ غریب نواز کا کام تمام کر دیا جائے۔ پھر بت پرستوں نے اپنی شمشیریں نکالنے کی کوشش کی تو ان کے ہاتھ مفلوج ہو گئے اور وہ پھر اپنے ناپاک ارادے پر عمل نہ کر سکے اور ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر حضرت خواجہ غریب نواز نے سلام پھیرا، دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رسم بندگی سے فارغ ہو کر راجپوتوں کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ تمہاری مہمان نوازی کے لیے اس فقیر کے پاس جنگلی پھلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ راجپوت پتھروں کی طرح خاموش کھڑے تھے اور حضرت خواجہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، اپنی قوتوں کو اطمینان سے جمع کر لو، پھر جس ناپاک ارادے سے آئے ہو اس پر عمل کرو۔ فقیر تو خدا کی طرف سے سر بکف کر کے نکلا ہے، جہاں چاہو خنجر آزمائی کرو۔ درویشوں کے قتل کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کشف نے راجپوتوں کے سفاک جذبوں کا راز فاش کر دیا تھا۔ ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ ایک بار پھر بھاگ کھڑے ہوئے اور فرار ہوتے وقت تمام بت پرست چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ راجپوتوں کی وہی جماعت تیسری دفعہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس حاضر ہوئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بت پرستوں کی پیروں میں ایک زنجیر سی لگ گئی ہے۔ وہ دور بھاگنے کے باوجود بھی مجبوراً اس درویش کے پاس واپس آ رہے تھے۔ دراصل حضرت خواجہ کے اخلاق عالیہ کی زنجیر تھی جس نے انتہائی سرکش راجپوت قوم کو اپنے حلقوں میں جکڑ رکھا تھا۔ آخر کار حضرت خواجہ غریب نواز سفیر اسلام کا پیغام ان کے دلوں کو منور کر گیا اور نافرمانوں نے پیغام سنا اور پھر پیغام سننے کے بعد اپنی آبائی رسموں کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے، ایک ایسے مذہب میں داخل ہو گئے جہاں دنیا کی طرح نہ کوئی بندہ تھا نہ کوئی بندہ نواز، جس کی نگاہ میں اچھوت، چھتری، شودر، راجپوت، برہمن سب برابر تھے۔ کفر کے قلعے میں یہ پہلا شگاف تھا جو حضرت خواجہ غریب نواز کے پیغام نے ڈال دیا تھا۔ مذہبی اجارہ داروں کی پیشانیوں پر گہری لکیریں ابھر آئیں، نجومیوں
اور کاہنوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستاروں کی گردش میں ایک عجیب سا انتشار برپا تھا۔ پر اسرار علوم کے جاننے والے حیرت زدہ تھے اور آسمان کے بروج کسی خوفناک انقلاب کی تصویر صاف دکھا رہے تھے۔ یہ اجمیر کے اندر آپ کی پہلی کامیابی تھی، جو راجپوتوں کی ایک سرکش قوم اپنے آباء و اجداد کی رسموں کو چھوڑ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ دوستو، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی حضرت خواجہ غریب نواز کے مزید حالات اور واقعات پیش کیے جائیں گے۔ آپ کا اپنا چینل العلم وائس